کوئی زیادہ وقت لیے بغیر ہی میں تمام طلباء سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ علم سے جڑے ہوئے ہیں، اور علم ہی ایک وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے فرشتوں پر جو فوقیت ظاہر کی وہ علم کی وجہ سے کی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان کو ملائکہ کے پاس پیش کیا۔ انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان چیزوں کی خبر دے دو، سناؤ، بتاؤ، بیان کرو، ان چیزوں کے بارے میں بیان کرو، کیا ہے یہ؟ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو خود بھی ان کو بتا دیتا، جیسے حضرت آدم کو سکھایا تو فرشتوں کو بھی خود سکھا دیتا، لیکن یہاں حضرت آدم ہی کو کہا گیا یا آدم انبئهم باسمائهم، ان کو بتاؤ ان ناموں کے بارے میں۔ تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت آدم کو جو ان کی فوقیت، جو عظمت، جو شرف، جو کمال اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا ملائکوں کے اوپر، وہ کس کے ذریعے سے؟ علم کے ذریعے سے۔ تو ہمارے پیغمبر اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم کائنات ہے، اس کے باوجود بھی ان سے بھی کہا گیا وقل رب زدنی، مولا میرے علم میں اضافہ کر۔ جو معلم کائنات ہے، خود اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اتنی کسی کو حاصل نہیں کائنات میں جتنی پیغمبر اعظم کو، لیکن اس کے باوجود بھی ان سے کہا گیا وقل رب زدنی، کہہ دو کہ مولا میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ دنیا میں کوئی کامل مکمل عالم نہیں بنتا، چاہے کتنی بھی بلندیاں وہ طے کرے، آخر میں بھی وہ کہتا واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اتنے علوم، کتابیں، تفاسیر وغیرہ، سمندروں کے سمندر طے کرنے کے باوجود بھی کیا کہتا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ علم کی ابتدا اگر ہے تو انتہا کہاں ہم ڈھونڈ سکتے ہیں؟ تو لہذا علم کے بارے میں آپ یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی عالم بن گیا، میں نے کوئی میدان طے کیا کہ میں بڑا ہو گیا، بلکہ اگر آپ عالم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اور ڈھونڈنا، کیونکہ علم کی پیاس کبھی بجھتی نہیں ہے۔ اگر علم کی پیاس بجھ گئی تو سمجھنا اللہ بچائے کہ ہم علم کی تلاش سے جب رک گئے تو سمجھنا ہم کامیاب نہیں۔ جتنی علم کی پیاس زیادہ لگے گی، زیادہ ہو، تو اتنا سمجھنا کہ میں میدان میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ لہذا ابھی تو ہم سب متعلم ہیں، طالب علم ہیں، علم کی بات ہی نہیں کر پائیں گے ہم عالم، لیکن جو بھی ہمارے طلباء ہیں یہاں پر جو بھی، تو ہمیں اپنے آپ کو بحیثیت متعلم ہی پیش کر کے علم کی تلاش میں رہنا ہے ہر حال میں۔ کوئی چاہے تقریری میدان ہو، تحریری ہو، تدریسی ہو، جو بھی ہو، یہ مت سمجھنا کہ میں نے کوئی کمال حاصل کیا ہے۔ میں اپنے آپ کو، آپ سب کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ علم کے میدان میں ہم ہمیشہ طالب علم ہی رہنا چاہیے۔ طالب علم کے معنی علم کو تلاش کرنا ہر حال میں، کسی بھی صورت میں، کیونکہ سورہ یوسف میں فوق کل ذی علم علیم، ہر کسی عالم کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر کسی علم والے کے اوپر ایک اور عالم ہوتا ہے۔ جب یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا تو آخری عالم اس امت کے پیغمبر اعظم ہے، تو اس سے بڑھ کر کون عالم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو لہذا وہیں پہ وہی جو مین ہے، تو کہنا یہ ہے کہ علم کی تلاش میں ہر وقت آپ رہیں گے، اپنے وقت کو کبھی ضائع نہیں کریں گے آپ، چاہے آپ مدرسے میں ہو، گھر میں ہو، جہاں پر بھی ہو، آپ علم کی تلاش میں رہیں، کوئی وقت ضائع نہیں کرنا۔ چھٹی کا یہ مطلب نہیں آپ گھر جا کے چھٹیاں منائیں گے۔